دنیا میں جب بندہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اسی کو بڑا مقصد بنائے ہوئے ہے، تو وہ بھی اپنی دوڑ پہ شروع کر دیتا ہے۔ پھر اگر وہ نہ ملے وہ پریشان ہوتا ہے، جس کو ملے اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عزت والا اور بڑا یہ کوئی اللہ کا کرم اس پر ہو گیا ہے، جس کو نہ ملے سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ گار ہے، یہ اس لیے نیک تو ہے لیکن یہ جو افلاس اور تنگی میں وقت گزر رہا ہے، یا مال زیادہ نہیں اس کے پاس نعمتیں ہے، کوئی لگتا ہے کوئی گناہ گار بندہ ہے اندر سے۔ یہ سارے شیطانی شبہات ہیں، بلکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ جو بندہ مجھ پر ایمان لائے، کامل ایمان لے کے آئے، اور جو میں لے کے آیا ہوں یعنی قرآن شریعت محمدیہ، اس پر ایمان لائے، اس کو 4 دعائیں آپ نے کی۔ فرمایا اس کو مال کم دینا، یا اللہ اس کو مال کم دینا، اتنا کہ اس کا گزارا مطلب ہو جائے، اس کو اولاد کم دینا، اور اس کو زندگی بھی کم دینا، اس کی عمر بھی کم ہو۔ ہاں ایک چیز اس کو دینا کہ وہ جتنا بھی اس کے پاس زندگی ہو، اس کو اپنی ملاقات کا شوق عطا کرنا، اس کو اپنی ملاقات کی تیاری کی مطلب یہ ہے کہ توفیق دینا، اور وہ یعنی آخرت اور اللہ سے ملاقات کی تیاری اس کو مقصد بنا کے وہ زندگی گزارے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ نے دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے خاص جو ہے جو آپ پر ایمان لائے اور جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں ہمارا کیا پیمانہ ہے۔ سمجھنے کہ شخص سود پر کاروبار شروع کیا ہوا ہے، مکانہ شراب بیچ رہے ہیں، کوئی سیاست میں لوگوں کا مال کھا رہا ہے، کوئی چیریٹی کا پیسہ کھا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اپنا دھوکہ دہی کر کے تو اس میں کسی طرح مجھے یہ زیادہ ہو جائے۔ اولاد نہیں ہے تو یہ اولاد نہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے۔ یہ تو نبی علیہ خود فرمائے اولاد کم دو، اس کو مال بھی کم دو یا اللہ، اور اس کی عمر بھی کم ہے۔ ہاں ایک چیز زیادہ ہو کہ اس کو اپنے ملاقات کا شوق اور محبت اور اس مقصد میں لگے رہنا، یعنی یہ اس کو نصیب فرمانا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ نہ مجھ کے اوپر سے ایمان لے کے آئے، نہ میں جو لے کے آیا ہوں نہ وہ میرے کہنے پہ چلنے والا ہے، تو یا اللہ اس کو مال بھی زیادہ دے، اولاد بھی زیادہ دے، اور زندگی بھی زیادہ دے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ حدیثیں 1450 سال سے کتابوں میں آ رہی ہیں، اور ہم نے کیا پیمانہ دعا جی دعا کرو، یہ مال زیادہ دعا کرو جی، اولاد جی بڑا فضل توڑا نظر ہوگی جی، اللہ دے رسول دی میں موجاں لگی ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں اس کو کم ہو، یہ اس کی موج ہے اصل میں جو آخرت کے گھر کی تیاری کرے اور آخرت کے گھر کی طرف جو ہے رجحان کرے، اللہ کی اطاعت، اللہ کو مقصد زندگی بنا کے ادھر میں کامیاب ہو جائے۔ ہمیشہ کی مال دولت آپ نے پسند کیا اس کے لیے کہ ہمیشہ کی بات چاہتے، ہمیشہ کا مال، ہمیشہ کی زندگیاں، اور یہ عارضی چیز آپ نے پسند نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنا دماغ جو ہے وہ اور ذہن جو ہے وہ قلب اس طرح درست کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو اللہ دے رہا ہے تو آپ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے تو وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ میں کوئی ایسا کوئی بدبختی نہیں بلکہ یہ میری خوش بختی ہے، شاید مجھے حضور علیہ السلام کی دعا لگ گئی ہے، میری اولاد نہیں، اولاد کم۔ آپ نے دیکھیں آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نرینہ جو ہے وہ نہیں رہی، وہ سارے اپنے 3 بچے اور 3 بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھ سے دفن کیے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو اس لیے جو ہے اس میں کوئی پریشانی اس طرف لگائیں، دیکھیں کہ آپ کو جو نبی علیہ السلام نے دعا دی ہوئی ہے کیا وہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، تو کہ کیا ہر دن ہر رات میں ہمارا یہی بڑا خیال یا بڑا مقصد یہی رہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کرے، ہم نے مرنا ہے، آخرت کی ملاقات اور جنتوں میں جانے والے بن جائیں، اور آخرت کی فکر، نبی اللہ کی محبت کی فکر کہ اس سے ملاقات ہونی ہے، کیسے ہونی ہے،
اس کی کیا اس میں لگی پھر آپ بڑے خوش قسمت ہیں، چاہے آپ کے پاس کوٹی کوڑی بھی نہیں، اور ورنہ اگر آپ بادشاہ بھی ہے یہ نہیں تو وہ سارے کے سارے سمجھ لیں وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہ آپ نے رہنا ہے نہ اس نے رہنا ہے، اور ہاتھ میں پھر باقی کچھ نہیں رہے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل قیمتی چیز ہے وہ اس کی طرف لگنے کی توفیق